خطیب پاکستان، واعظ خوش الحان، استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ علامہ شاہ نواز فاروقی دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جامعہ صدیق اکبر وحدت کالونی کا حفاظ کرام کے اعزاز میں سالانہ پروگرام ہے۔ چند معروضات حفظ قرآن کریم کی ضرورت و اہمیت پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا امت مسلمہ کی، ہم سب کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، اخروی ضرورت بھی ہے۔ حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہماری دنیاوی ضرورت اس طرح ہے، جس شریعت کے ہم پیروکار ہیں، نام لیوا ہیں، اس کے کچھ احکامات ایسے ہیں جب تک قرآن کریم حفظ نہ ہو ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اور ہماری اخروی ضرورت کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کچھ درجات ایسے رکھے ہیں، انعامات ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر حفظ قرآن کی دولت ہوگی وہ انعامات ملیں گے، وگرنہ جنت مل بھی گئی تو جنت کے ان درجات تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس بنا پر قرآن کریم کا حفظ ہماری دونوں جہانوں کی ضرورت ہے، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی۔ دنیا میں بہت سارے احکامات ہیں جن کے لیے حفظ قرآن ضروری ہے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ امام طحطاوی رحمہ اللہ کا قول مراقی الفلاح میں ہے: سن ختم القرآن فیہا ای التراویح مرتن فی الشہر علی الصحیح وہو قول الاکثر۔
اور ہدایہ ہماری فقہ کی معروف کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اکثر المشائخ علی ان السنۃ فیہا الختم مرۃ فلا یترک لکسل القوم۔ ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ ماہ رمضان میں پورا مہینہ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور نماز تراویح میں ایک مرتبہ ختم قرآن الگ سنت ہے۔ علماء احناف فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں کتاب سے دیکھ کر تلاوت کرے، مصحف کو دیکھ کر پڑھے، نسخے پہ نظر ڈال کے پھر قرات کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کتاب سے دیکھ کر پڑھنا مفسد صلاۃ ہے۔ اوپر سے دیکھ کے پڑھے گا، نہ تراویح رہی، پہلی سنت بھی ختم، اور نہ تراویح میں تکمیل قرآن رہا۔ قرآن پڑھ بھی لیا جائے لیکن تراویح میں پڑھنا سنت۔ جب نماز ہی فاسد ہو گئی تو دونوں سنتوں سے آدمی محروم ہو جائے گا، تراویح والی سنت سے بھی اور تراویح میں ختم قرآن والی سنت سے۔ تو پتہ یہ چلا نماز تراویح میں ختم قرآن سنت ہے، اور اس سنت کو پورا کرنے کے لیے حفظ قرآن ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے ایک ذکر کی۔ اب آئیے دوسرے پہلو کی جانب۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا ہماری اخروی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کہ آخرت میں کچھ مقامات، درجات، انعامات ایسے ہیں ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر یہ چابی ہوگی وہ مقامات ملیں گے، ورنہ جنت مل بھی گئی وہ مقامات نہیں ملیں، کیونکہ جنت میں بھی سب جنتیوں کے درجے ایک جیسے نہیں ہوں، ان کے مقامات ایک جیسے نہیں ہوں۔ اس کو آپ دنیا سے سمجھ سکتے ہیں۔ پولیس کا محکمہ کتنا وسیع ہے، کانسٹیبل سے لے کر آئی جی، ڈی آئی جی تک بہت سارے عہدے اور مراتب ہیں۔ اب ہر پولیس والا ہوتا تو پولیس والا ہے، لیکن درجے، عہدے، گریڈ مختلف ہوتے ہیں۔ محکمے میں آدمی پہنچ بھی گیا، اپنی ترقی کے لیے پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کیونکہ درجے مختلف ہیں، عہدے مختلف ہیں، صلاحیت کی بنا پہ ان میں ترقی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جنت میں بھی جنتیوں کے درجے مختلف ہیں، اوپر نیچے ہیں، متفاوت ہیں۔ اگر جنت مل بھی گئی تو وہ درجے نہیں ملیں گے جو قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان درجوں تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کو حفظ کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ پہلے دنیاوی ضرورت، پھر اخروی ضرورت۔ اب چند ایک مقامات، درجات جو اللہ نے قرآن کے حفظ کے ساتھ جوڑے ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے
صاحب قرآن سے اللہ فرمائیں گے اقرا، قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور بلند درجات پہ چڑھتا جا، بلند درجات پہ، ورتل، اور جلدی کی ضرورت نہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھ، تجوید کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ یہاں ایک کے حصے پہ دوسرے کے قابض ہونے کا امکان نہیں، ایک کے حصے پر دوسرے کے قابض ہونے کا امکان نہیں، اس لیے ترتیل سے پڑھ۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو آہستہ پڑھے یا تیز، جلدی پڑھے یا بدیر، تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں راج قول کے مطابق۔ ہر آیت پہ ایک درجہ ہے، ایک گریڈ اپ ہوتا ہے، تو 6666 آیات ہیں۔ جنتیوں میں حافظ جنتی کے غیر حافظ جنتی سے حفظ قرآن کی بدولت جو گریڈ اپ ہوں گے وہ 6666 ہے، 6666۔ اور ایک گریڈ کو اپ کرنے کے لیے ہمارا معاشرہ یہاں کتنے پاپڑ بیلتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھاتا ہے، صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، سفارشیں الگ، رشوتیں الگ، لینا دینا الگ، اور گریڈ بھی دنیا کا، وہ بھی ایک 25-30 پہ جا کے تو سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی دنیا کے فانی۔ آخرت کا گریڈ ایک حفظ قرآن کی بدولت، اور بلند کتنے ہو رہے ہیں غیر حافظ سے؟ 6666۔ اس کے لیے تو پوری زندگی بھی لگ جائے تو سستا ہے، پوری زندگی بھی لگ جائے تو سودا سستا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، تو یہ وہ انعام ہے جو حفظ قرآن کی بدولت ملے گا، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چابی حفظ قرآن ہے۔ آئیے دوسرے مقام کی جانب، وہ کیا ہے؟ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جو شخص قرآن ناظرہ پڑھے، فاستظہرہ، پھر اسے حفظ بھی کر، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال اور حرام کو پہچان کر اپنی زندگی بسر کرے، حلال کو اپنائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس باعمل حافظ کو جنت دیں گے، پھر صرف اسے ہی نہیں دیں گے، وَشَفَّاهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اور وہ 10 آلریڈی جنتی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 10 وہ ہوں گے کلہم قد وجبت لہ النار، جن سب کے سب پر جہنم واجب ہو چکی ہو، جن کا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہو، جن کی جہنم کے دروازے پہ لسٹیں لگ چکی ہوں گی کہ یہ چچا فلانے کا جہنمی، یہ فلانے کا فلانا رشتہ دار جہنمی۔ پھر حافظ کو لایا جائے گا، تو حافظ ہے، باعمل ہے، تو جنت میں جائے گا ہی، تجھے اختیار دیا جاتا ہے کہ خاندان کے جہنمیوں میں سے جن 10 کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا چاہے، یہ حفظ قرآن کی بدولت تجھے پروٹوکول دیا جا، 10 آدمیوں کا کوٹا ملے گا، ایک حافظ قرآن۔ اور یاد رکھیے، اعمال کی بنیاد پر
کوئی جنت میں جانے کا دعویٰ کرے، آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو یہ کہے میں اعمال کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، میرٹ اور فائل کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہوں۔ ایسا آدمی آج تک نہیں ملا جو اس بات کا دعوے دار۔ آج تک مسند امام اعظم میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو ظالم نہیں کہا جائے۔ کہاں فرشتے معصوم عن الخطا، کہاں ہم؟ اللہ فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے اسے ظالم نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ حیران ہوئے، کیسے؟ انہوں نے تو پلک جھبکنے کے بقدر بھی خطا نہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں، کیسے؟ حضور نے فرمایا یہ رتبہ انہیں کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اب اگر اللہ چاہے اسی کے مطابق وہ شکر ادا کرے، جیسے حق ہے ویسا شکر ادا کرے اس عظمت کے ملنے پہ، تو کیا وہ شکریہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ اسی پہ ڈال دے تو اسے کون ظالم کہہ سکتا ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے۔ کہاں فرشتے، کہاں میں اور آپ، کہاں انسان؟ تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میرٹ اور فائل کی بنیاد پہ جنت میں جا سکتا ہوں یا جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کوٹا سسٹم میں ڈال کر جنت میں بھیج دے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، ظلم نہیں۔ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے یہ اس کا عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور وہ جنت میں بھیج دے تو یہ اس کا فضل ہے، اعمال اس کا سبب نہیں، عبادات اس کا سبب نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جائے گا جو بھی جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے سے رحمت مانگنے کی تلقین کی ہے، حب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو عرض میں نے یہ کیا، میرٹ اور فائل کی بنیاد پہ کون جنت جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ کسی کوٹے میں ڈال کے بھیجے تو اس کا بہت بڑا فضل ہے، بھیج دے۔ اور جن خوش نصیبوں کو کوٹے ملیں گے ان میں ایک بڑا نام حافظ قرآن کا ہے۔ ہمارا معاشرہ حقیر سمجھتا ہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، یہ وقت کے تقاضوں کے نہیں سمجھتے، انہیں جدید تعلیم نہیں آتی، عصری تعلیم کے حامل نہیں ہے۔ اس عصری تعلیم کی مدت اب اگر دیکھیں تو 60-70 سال سے اوپر نہیں ہے۔ عصری تعلیم ہماری ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، ہم اس کے منکر نہیں، افادیت کا انکار نہیں کرتے، ہم خود حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں خود بچوں کو سکول پڑھایا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے اس کی مدت 50-60-70 سال ہے۔ اس کے بعد قبر میں میٹرک کی سند نہیں مانگی جائے گی، FA BA کی ڈگری نہیں مانگی جائے گی، وہاں دین کا علم اور اس پر عمل انسان کو فائدہ دے گا۔ باقی آپ PhD بھی کر کے بیٹھے رہے تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب پیچھے رہ جائے گی، اور پھر وہ وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، ڈگری دنیا کی وراثت بھی نہیں بنتی، صرف یہ اس کی مدت ہے۔ اور قرآن کریم کا حفظ، اس کے دنیاوی فوائد الگ ہیں، اور اس کے اخروی فوائد کا تو کہنا ہی کیا، جن کے شروع ہونے کا وقت تو ہے، ختم ہونے کا کوئی وقت نہیں، ابتدا ہے انتہا نہیں، انتہا نہیں۔ تو جن خوش نصیبوں کو اللہ کوٹے عطا فرمائیں گے ان میں ایک نام حافظ قرآن کا ہے، انہیں بھی ملے گی۔ ایک باعمل حافظ کو 10 آدمیوں کا کوٹا ملے گا، اور جس کے پاس کوٹا ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کو آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے۔ حج پہ جانا چاہتے ہو، ساری درخواستیں ریجیکٹ ہو جائیں،
آخری فلائٹ ہو، سارے کے سارے آپ کے تعلقات فیل ہو گئے، پتہ چلا فلانا رشتہ دار ہے، اس کے پاس کوٹا ہے، اگر اس کوٹے میں ڈال کے وہ مجھے بھیج دے تو یہ آخری فلائٹ ہے، میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر سکتا ہوں، میں ملتزم سے چمٹ سکتا ہوں، میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتا ہوں، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتا ہوں، میں صفا اور مروہ کی سعی کر سکتا ہوں، تو کس للچائی نظروں سے آپ اس کی طرف دیکھیں؟ یہ تو پھر دنیا ہے، وہاں جب پتہ، یہاں تو یہ امید ہے چلو اس سال نہیں تو اگلے سال سے، اس سے اگلے سال سے، جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی۔ وہاں جب پتہ چلے گا میرا فلانا رشتہ دار قرآن کا حافظ ہے، اس کے پاس 10 آدمیوں کا کوٹا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے جہنم سے نکال کے اس کوٹے میں ڈال کے جنت میں لے جا سکتا ہے، اس وقت پتہ چلے گا حافظ قرآن کتنا وی آئی۔ ہمارا آج کا معاشرہ سمجھتا ہے یہ تو بس ویسے ہی ہے، انہیں قومی دھارے میں ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ دنیا کے لیے نہیں بنی، یہ دنیا آخرت کے لیے بنی ہے۔ ان حفاظ کو کچھ بھی سمجھو، علماء کو کچھ بھی سمجھو، صوفیاء کو کچھ بھی سمجھو، ہمیں پتہ ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے ہے، اور آخرت انہی کے لیے ہے، آخرت انہی کی ہے جو اللہ کے حکموں پہ چل رہے، عمل کر رہے ہیں۔ تو حافظ قرآن جس کو چاہے گا جنت میں لے جائے گا، تو یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ آخرت میں بخشیں گے۔ چابی اس کی حفظ قرآن ہے، اگر حفظ نہیں جنت مل بھی جائے تو یہ اعزاز نہیں ملے۔ یہ دوسرا اعزاز تھا جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی چابی بھی حفظ قرآن ہے۔ تیسرے اعزاز اور انعام کا ذکر کرتے ہیں، مسند دارمی میں روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، اگر قرآن کریم کو چمڑے میں رکھا جائے پھر اس چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ قرآن تو قرآن رہا، اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے، چمڑے کو بھی نہیں جلائے۔ محدثین کرام حدیث کے شارحین اس کے 2 مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ چمڑے سے مراد جانور کا چمڑا ہو، کھال ہو، آگ سے مراد دنیا کی آگ ہو۔ اگر کوئی بدبخت قرآن کریم کو کسی جانور کی کھال میں رکھ کے آگ میں ڈالے تو قرآن رہا، آگ اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے گی۔ لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی معجزہ، وقتی معجزہ، اللہ آج بھی دکھا دے تو اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ حضور کے معجزات 2 قسم کے ہیں، کچھ معجزات وقتی ہیں، کچھ دائمی اور ابدی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو معجزات ملے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ملے سب کو وقت، ایک وقت میں ان کا ظہور ہوا پھر ختم ہو گئے، قائم نہیں رہ سکے۔ سب انبیاء کے معجزات وقتی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بھی نبی تھے، اس وقت کے بھی نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قیامت کے بعد بھی انبیاء آپ کی نبوت کے جھنڈے تلے ہو، آپ ہر زمانے کے لیے نبی ہیں۔ لہذا آپ کو اللہ نے پھر 2 قسم کے معجزات عطا کیے، کچھ وقتی جو خاص اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھے، کچھ دائمی اور ابدی
کیونکہ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور آپ نے بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات ایسے عطا کر دیے کہ جو ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں دیکھ کے لوگ آپ کی نبوت کی صداقت تک پہنچیں گے۔ تو آپ کو دو قسم کے معجزات ملے، کچھ وقتی، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی معجزہ تھا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہے، حضور کا وقتی معجزہ تھا۔ آپ کے لعاب دہن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی آنکھوں کو، حضرت ابو بکر کی ایڑی کو شفا بخشی، حضور کا وقتی معجزہ تھا۔ نبی کا ہاتھ سیاہ چہرے پہ پھرا، وہ فرقت سے پہلے منور و روشن ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھ چہرے کی طرف بڑھا، چہرے پہ پھرا، ابھی جدا نہیں ہوا، چہرہ پہلے ہی منور و روشن ہو گیا۔ یہ حضور کا وقتی معجزہ تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات وقتی ہیں، لیکن آپ کے کچھ معجزات ابدی بھی ہیں، دائمی بھی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن جلد اول میں دو ابدی معجزات کی نشاندہی کی۔ فرمایا حضور کا ایک ابدی اور دائمی معجزہ یہ ہے کہ جب حاجی حج پہ جاتے ہیں، جمرات ثلاثہ کی رمی کرتے ہیں، کنکریاں اٹھاتے ہیں، پھر جمرات پہ پھینکتے ہیں۔ فرمایا جہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں وہاں ختم نہیں ہوتی، اور جہاں گراتے ہیں وہاں باقی نہیں رہتے۔ جہاں سے اٹھاتے ہیں جس جگہ سے، وہاں باہر سے لا کے نہیں ڈالی جاتی کہ گاڑیوں میں بھر کے لائی جاتی ہو، وہاں پہنچائی جاتی ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ نبی کا معجزہ ہے، وہاں ختم نہیں ہوتی، ہر کسی کو ملتی ہے۔ حج کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو یا کروڑوں کی تعداد میں ہو، کب سے یہ معاملہ شروع ہوا، قیامت تک چلے گا۔ دنیا میں کنکر ختم ہو سکتے ہیں، اس جگہ پہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جمرات پہ جب پھینکتے ہیں تو ہر سال پھینکنے والے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہاں تو احد کے برابر پہاڑ بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ اٹھاتا وہاں سے کوئی نہیں، لیکن وہاں اگلے سال جاؤ تو نظر کوئی نہیں آتی، اٹھائی بھی نہیں جاتی، وہاں رہتی بھی نہیں۔ فرمایا یہ حضور کا دائمی معجزہ ہے، یہ آپ کا ابدی معجزہ ہے جسے قیامت تک دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس معجزہ کو دیکھنے کے لیے بھی بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر کسی پہ تو حج فرض ہی نہیں، بہت ساروں پہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں۔ پھر بہت سارے ایسے ہیں جن پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہے، روزے کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہے، مگر حج فرض نہیں۔ تو حج ہر کسی پہ فرض نہیں، جن پہ فرض ہے وہ سارے وہاں پہنچتے نہیں۔ تو اب اگر اس معجزے کو یہاں رہ کے کسی نے دیکھنا ہو وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اس کا متبادل، اس کا نعم البدل ایک اور معجزہ عطا کیا، اور وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، ہر جگہ پہ دیکھ سکتا ہے، دنیا کے ہر مقام پر قرآن کریم مل جاتا ہے، ہر کوئی دیکھے۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز کو، کس اعتبار سے؟ اپنی مثل لانے کے اعتبار سے۔ قرآن معجزہ ہے، اس کی مثل لانے سے ساری دنیا عاجز ہے۔ اللہ نے فرمایا اَيَّأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن تو لے کے آؤ۔ یہ اللہ نے چیلنج کیا مشرکین مکہ کو، جب انہوں نے کہا یہ رحمان کا کلام نہیں ہے، حضور نبی آخر اس زمان کا ہے، رات کو بناتے ہیں دن کو سناتے ہیں۔ فرمایا حضور نے تو کسی سے پڑھا بھی نہیں، تم اپنے آپ کو بڑا فصیح کہتے ہو، بلاغت تمہارے کلام سے ٹپکتی ہے، تو اَيَّأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، لے آؤ تم اس جیسا۔ اگر بقول تمہارے اس کا بنایا ہوا ہے، وہ اکیلا لا سکتا ہے، تم سارے مل کے بھی نہیں لا سکتے۔ تمہارے اندر بڑے شعراء ہیں، اور حضور تو شاعر بھی نہیں۔ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ،
وما ينبغي له، اللہ نے آپ کو شعر کی تعلیم ہی نہیں سکھایا ہی نہیں، کیونکہ وہ حضور کے شایان شان ہی نہیں تھا، حضور شاعر نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیروکار غاوون ہوتے ہیں، بے راہ ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، کسی کو اٹھانا چاہا تو آسمان پہ چڑھا دیا، گرانا چاہا تو زمین پہ بھی جگہ نہ دی۔ ان کے کلام میں تخیل ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا، تخیل نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے کہا رات کو بناتے ہیں دن کو سناتے ہیں، فرمایا تم بنا لو، حضور اگر اکیلے بنا سکتے ہیں بقول تمہارے تو تم سب مل کے کیوں نہیں بنا سکتے؟ لاؤ اس جیسا، نہیں لا سکے۔ اللہ نے تخفیف کی، آخری درجے تک انہیں پہنچایا گیا۔ فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں ہی بنا لو۔ ایک عرصہ تک یہ چیلنج برقرار رہا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ لیکن ہو اس کی صورتوں جیسے، مِّن مِّثْلِهِ، اس میں مثل کا پہلو چھوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک عرصہ تک اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ پھر اللہ نے چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، صورت بھی نہیں، اب ایک بات ہی اس کی بات جیسی بنا لاؤ، جس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے اس کی کسی آیت جیسی آیت ہی بنا لاؤ، نہیں لا سکے۔ بلاخر اللہ تعالیٰ کی یہ بات ثابت ہوئی، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جن و انس جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جائیں، قرآن کی مثال پھر بھی نہیں۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں جو اپنی مثال لانے سے عاجز کر دے، حروف کی ترتیب کے اعتبار سے، کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور حسن طرز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کریم نے اپنی مثل لانے سے دنیا کو عاجز کیا ہے۔ یہ چیلنج اس زمانے کے منکرین کے لیے بھی تھا، آج کے منکرین قرآن کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے منکرین کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا ہر چیلنج ہمیشہ کے لیے۔ لائے کوئی مثل، یہ معجزہ ہے، یہ وقتی نہیں ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، عارضی نہیں ہے۔ اسے دیکھے، ہدایت کے راستے پہ آئے، حضور کی نبوت کی صداقت کو سمجھے کہ اہل مغرب، اہل یورپ اسلام کی مخالفت میں کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن ایک زیر اور زبر کو بدلنے میں بھی دنیا نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اوراق تک نہیں رکھا، فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کا اصل مقام اہل علم کے سینے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوا، صحابہ کے سینوں سے تابعین کے سینے میں، تبع تابعین کے سینوں میں، سینہ بسینہ قرآن منتقل ہوا ہے۔ اب اگر کوئی تبدیل کرے گا، زیادہ سے زیادہ اوراق سے تبدیل کرے گا، جبکہ اس کا اصل مقام سینے ہے۔ سینوں سے کیسے نکالے گا؟ اور یہ سینے بتائیں گے، اس ورق پہ لکھنے والے نے غلط لکھا، یہ سینے بتائیں گے فلاں چھاپے میں یہاں غلطی آئی ہے، تو سینہ اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا، سینہ اسے قبول نہیں کرے گا، سینہ اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ پہلے سینے میں آیا ہے اور آخرت تک سینوں میں جائے گا۔ اقرا ورتقی، وہاں تاج کمپنی نہیں ہوگی، اللہ پھر بھی کہیں گے اقرا، پڑھ، ورتقی، اور بلندیوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، سینے میں آیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی میں
روایت ذکر کی، جبرائیل آئے، پہلی وحی جب لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ لگایا، حضور فرماتے ہیں فغطنی ثلاثا، مجھے 3 مرتبہ بھینچا، 3 مرتبہ سینے سے لگایا، بھینچا، کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، پھر سینے سے لگایا، اقرا، چھوڑ کے فرمایا پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ سینے سے لگایا، عرض کیا اقرا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں، ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ کتابی شکل میں بعد میں آیا ہے، سینوں کے ذریعے امت میں پھیلا ہے، اور جنت میں بھی سینوں میں ہوگا، آخرت میں سینوں میں ہوگا۔ تو قرآن کا اصل مقام سینے ہے۔ اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے اور آگ پہ کرے گا نا، یہاں کیسے؟ کسی پینٹر کی، کسی کاتب کی یہاں تک رسائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی مثل لانے سے دنیا عاجز ہے۔ ایک زیر اور زبر بھی اہل مغرب تبدیل نہیں کر سکے، اگر کی ورقے سے کی، اس سینے نے اسے مسترد کر دیا، ورقے پہ کی، سینے نے مسترد کر دیا۔ جب سینے نے ورقے کو مسترد کیا تو وہ پورا نسخہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا، اور وہ نسخہ امت نے پیش کیا پڑھنے کے لیے، جس میں قرآن کریم ویسے ہی تھا جیسے عرش سے نازل ہوا تھا۔ تو حضور کا دائمی معجزہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو دائمی معجزات بھی عطا کیے، وقتی معجزات بھی عطا کیے۔ فرمایا چمڑے سے مراد جانور کی کھال، آگ سے مراد دنیا کی آگ۔ اگر کوئی بدبخت جانور کی کھال میں قرآن کو رکھ کے دنیا کی آگ میں ڈالے تو قرآن رہا، اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ پھر فرمایا یہ حضور کا وقتی معجزہ تھا، دور نبوت کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ آج بھی دکھا دے تو قادر ہے، اس کی قدرت سے بعید نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اخبارات میں کئی بار ایسی خبریں پڑھی ہیں، پورا گھر جل گیا مگر قرآن جوں کا تو رکھا رہا، گاڑی جل گئی ڈیش بورڈ پہ سورہ یاسین پڑی تھی، اس کا ایک حرف بھی جلنے نہ پائے۔ ایسی اللہ نے مثالیں دکھائی ہیں۔ تو فرمایا یہ وقتی معجزہ تھا، اللہ دکھا دے تو بعید نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد حافظ کا سینہ ہو، اور آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہو۔ اگر کسی حافظ کو اس کی بدعملی کی وجہ سے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ وقتی طور پہ جہنم میں ڈالیں گے بھی، تو یہ آگ جہنم کی، قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی برکت سے اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے۔ لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، قرآن حفاظت کرے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا قرآن حفظ کرو، جس سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے۔ کسی گناہ کی وجہ سے حافظ جہنم میں چلا بھی گیا تو قرآن وہاں بھی کام آئے گا، قرآن وہاں بھی حفاظت کرے گا، قرآن وہاں بھی ڈھال بن جائے گا، قرآن وہاں بھی دیوار بن جائے گا، قرآن وہاں بھی راحت پہنچائے گا، اور بالآخر قرآن اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ مومن مخلد فی النار نہیں ہوتا۔ علم عقائد کے ماہرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن جہنم میں گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن حافظ اگر خدا نہ خواستہ چلا بھی گیا تو قرآن اسے تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ تو یہ وہ اعزاز ہے، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، جس کی چابی صرف حفظ قرآن ہے۔ تو قرآن کریم کو حفظ کرنا ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، ہماری آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ دنیا کی ضرورت کیسے؟ کہ جس شریعت کے ہم پیروکار ہیں، جس شریعت کے ہم نام لیوا ہیں، اس کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جب تک قرآن حفظ نہ ہو ان پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے عمل کے لیے
قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اور ہماری آخرت کی ضرورت کیسے ہے؟ ہماری آخرت کی ضرورت اس طرح ہے کہ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، درجات ایسے رکھے ہیں، انعامات ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر حفظ ہوگا وہ درجے ملیں گے، ورنہ جنت مل بھی گئی وہ درجے نہیں ملیں گے، کیونکہ جنت میں اہل جنت سارے کون سا ایک درجے پہ فائز ہوں گے۔ ایک محکمہ اور ڈپارٹمنٹ ہو، اس میں جتنے افراد ہوتے ہیں سب کے عہدے مختلف ہیں، درجات متفاوت ہیں، تو اہل جنت کے بھی درجات متفاوت ہوں گے۔ تو جنت مل بھی گئی تو وہ درجے تبھی ملیں گے جب قرآن کریم سینے میں محفوظ ہوگا۔ تو یہ بات پلے باندھ لیں، قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، یہ ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آج کا متجدد، آج کا فلاسفر، جدت پسند جو بھی کہتا رہے قرآن کتاب تلاوت ہے، تلاوت کے لیے ناظرہ بھی کافی ہے، حفظ پہ اتنے سال کیوں لگائے جاتے ہیں، اور بعض تو اسے وقت کا ضیاء الیاذ باللہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ سب قرآن سے دور کرنے کی پلاننگ ہے، قرآن اور مسلمان کے درمیان دوری پیدا کرنے کی ناپاک جسارت ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کیجئے، ناظرہ پڑھیے، حفظ کیجئے، عالم بنیے، عمل کیجئے، قرآن کریم کا مقصد اور مطلب سمجھیے، اور اتنا قرآن کے قریب ہو جائیے کہ قرآن خالق کائنات کی صفت ہے۔ جسے قرآن سے قربت نصیب ہو گئی، جس کا کلام ہے، اس کے قریب خود قرآن کر دے گا۔ قرآن بھی محفوظ، اس کو اتارنے والا محافظ، اور قرآن کی برکت سے جس کے سینے میں آیا وہ بھی محفوظ۔ قربت بڑھائیے، قرآن وہ کتاب ہے، اس کی طرف نسبت کپڑے کی ہو تو وہ اعلیٰ، باقی کپڑوں سے ممتاز۔ باقی کپڑوں کی ہم شلوار بنا لیتے ہیں، شلوار بنا لیتے ہیں، گندے ہو جائیں ہم انہیں کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، خواہ وہ ہزاروں کی قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن ایک وہ کپڑا خواہ اس کی قیمت روپیوں میں کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، جب ہم اس کو سی کے قرآن اس میں رکھتے ہیں اور اس کو غلاف بنا کے بٹن بند کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑے بڑے کپڑوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو کسی نیچی جگہ پہ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جہاں اللہ کا قرآن رکھا جاتا ہے وہیں وہ کپڑا رکھا جاتا ہے۔ جب قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اس کپڑے کو بھی لگاتے ہیں، قرآن کو بعد میں بوسہ دیتے ہیں، اس کپڑے کو پہلے بوسہ دیتے ہیں، قرآن بعد میں آنکھوں سے لگاتے ہیں، کپڑے کو پہلے لگاتے ہیں۔ ہے تو کپڑا ہی ہے نا، یہ بھی کپڑا ہے، گندا ہو جائے تو پھینک دیتے ہیں، اور وہ اگر اس پہ مٹی اور گرد و غبار بھی لگ جائے تو اس کے دھونے اور خشک کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کاغذ کو دیکھیں، بڑے بڑے مہنگے کاغذ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ گلیوں میں رول رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کاغذ پہ اللہ کے قرآن کا ایک لفظ بھی لکھا ہوا ہو، کسی مسلمان کو نظر تو آئے زمین پہ پڑا ہوا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا، اسے اٹھا کے پہلے بوسہ دے گا، پھر کسی محفوظ جگہ پہ رکھے گا۔ لکڑی کو دیکھ لیں، یہ فرنیچر ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن اس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں رکھ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن وہ لکڑی جس کی کرسی نہ بن سکی، ٹیبل نہ بن سکا، شوکیس نہ بن سکا، کسی کام جب دیکھا نہیں آ رہی تو ہلکی لکڑی کا ریحل بنا دیا، لیکن جب وہ ریحل اللہ کے قرآن سے چمٹا تو اب اس پہ کوئی پاؤں رکھ کے دکھائے، اب اس پہ کوئی پاؤں رکھ، سب مخلوقات ہیں، کاغذ بھی، کپڑا بھی، لکڑی بھی۔ قرآن اتنا عزت والا ہے کیونکہ عزتوں کے خالق کا کلام ہے کہ اس کے ساتھ مخلوقات کی نسبت ہو گئی، تو اپنی اپنی انواع میں وہ ساری مخلوقات اونچی ہو گئی۔ تو جب قرآن مخلوقات کو عزت دیتا ہے بشرطے کہ وہ اس کے قریب ہو، ان کی قرآن سے نسبت قائم ہو، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جب یہ قریب ہوگا، اس کی نسبت قرآن سے قائم ہوگی، تو قرآن اسے کیوں نہیں عزت دے گا؟ اتنی عزت دیتا ہے کہ حافظ نام اللہ کا ہے، جب کوئی چھوٹا سا بچہ بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے تو اللہ پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ اپنا
وصفی نام اللہ اسے ہدیہ کر دیتے ہیں، پھر اسے حافظ صاحب کہا جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ حافظون حافظ کی جمع ہے، اصل تو حافظ ہی ہے، حافظون تو احتراماً کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ تعظیماً بولا گیا، تو حافظ اصل میں اللہ کا نام ہے، لیکن قرآن کی برکت سے اللہ یہ اپنا ذاتی نام نہیں، اپنا صفاتی نام اللہ اس بچے کو دے دیتے ہیں جس نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، سینے میں نسبت کوئی قائم تو کرے۔ یہی ہے وہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زباں پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب